کیسے ان سے ان کی چیزوں سے گلزار سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، کیا ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے. سفیدی سب لوگ جانتے ہیں وہ سفید کرتے پہنتے ہیں، اور سفید کرتا پہننے کو ان کا عالم یہ ہے کہ آسکر ایوارڈ کے لیے جب آپ نامزد ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو وہ 3 پیس پہننا پڑے گا. آپ نے کہا سر اگر یہ عبادت ہو یہ ایوارڈ اور وصول کرے گا، ہم ایوارڈ وصول کریں گے تو اسی کرتے میں کریں گے. یہ انہیں کلچر سے محبت ہے. جی بالکل. تو یہ اہمیت ہے اس کرتے کی کہ سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں یار جولاہے پہ جا پہنچا. سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں یار جولاہے پہ جا پہنچا. بہت اچھے. کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودھیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو. یار جولاہے پہ جا پہنچا، کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودھیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو. کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں. کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار. ارے بھائی کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں. بہت اچھے. کہا آیات کی بیلوں سے کچھ ٹپکا ہوا رس ڈھونڈ کے لانا پڑے گا. حضور کہا آیات کی بیلوں سے کچھ ٹپکا ہوا رس ڈھونڈ کے لانا پڑے گا. کہا غالب کی غزلوں فیض کی نظموں کو ہر ایک تار میں بننا پڑے گا. کہا غالب کی غزلوں فیض کی نظموں کو ہر ایک تار میں بننا پڑے گا. کہا ٹوٹی ہوئی تاروں پہ بس اخلاص کی گرا لگے گی. کہا ٹوٹی ہوئی تاروں پہ بس اخلاص کی گرا لگے گی. کہا منٹوں کے افسانے نچوڑوں گا تو تب مایا لگے گی. کہا منٹوں کے افسانے نچوڑوں گا تو تب مایا لگے گی. کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں. میاں برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں. اسی طرح سے یہ جو نظمیں آپ نے گلزار صاحب پہ لکھی یہ پھر ان تک پہنچائی نہ پہلے مجھے تسنع کا میں نے جیسے آپ سے گزارش کری پہلے بھی، یہ آپ تو شہباز اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، پاکستان میں لابس کام کر رہے ہیں. وہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں مافیا، تو ہر طرف مافیا ہے. شعر و ادب میں بھی بڑے بڑے مافیاز ہیں. بھائی ہم نے کبھی کسی سے گزارش یا کسی سے منت نہیں کری کہ بھائی ہمیں مشاعرے میں بدل جائے، یا کسی سے رابطہ اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ یار کہ ہمیں مشاعرہ ہونے والا. بات یہ ہے کہ آپ رابطہ نہ رکھیں لیکن تخلیق ہے اپنی عقیدت جو ہے نا جی اس تک تو پہنچائیں کہ یار یہ اگر اس میں دیکھیے میرے نزدیک محبت اظہار نہیں، محبت میرے نزدیک کہ آپ کسی سے اظہار کرنا پڑے وہ کیا محبت ہے، کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اگر محبت ہے تو اچھا نہیں. اب میں اپنے اس کام کو شاید پروجیکشن کے لیے یا اس کے لیے میں گلزار صاحب تک پہنچنے کی کوشش کروں اور یہ کروں اور فلاں کروں. دیکھیے اگر یہ کام ہے، اگر یہ شاعری ہے، اگر یہ نظم ہے، تو پھر اس کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا. پاسبلٹی یہ بھی ہے. دیکھیے مقصد بات دیکھیے کب سے یہ کام ہے اور آج یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور محض اتفاق ہے کہ پچھلے دنوں جی نجم لاہور سے تشریف لائے ریکارڈنگ کے لیے، آنے والے میں گلزار پر بات کی، اور آج جس طرح کا ٹرینڈ یہ ہو رہا ہے میں نے تصور بھی نہیں کرا تھا، اور شہباز نے بھی شاید یہ تصور نہیں کرا تھا. یہ ضرور تھا کہ میں کراچی سے واپس آ رہا تھا تو میں نے انہیں آتے بتلایا کہ یار وہاں تو یار بہت اچھے موقع پر آ گئے، تو ایم فل ہو رہا ہے گلزار صاحب پر، تو گفتگو کرتے ہیں. تو شاید یہ وہی کڑیاں ہیں، یہ وہی محبتوں کے سلسلے ہیں جن کو گلزار صاحب تک یہ ساری دھیرے دھیرے جڑ کے وہاں تک پہنچ جائیں گے. غلام محمد اور شہباز نیر قاصد کا فریضہ سمجھا. مجھے تو یہ دکھ رہا ہے یہ دکھ رہا ہے، ہمیں تو یہ دکھ رہا ہے. اچھا اب دیکھیے گلزار صاحب کی چیزوں سے جڑت دیکھ یار. گلزار صاحب کہہ رہے ہیں شعر آپ نے سب نے سنا، بہت سنا گیا کہ لفظ کاغذ پہ بیٹھتے ہی
उड़ते फिरते हैं उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। हाँ। अब नज्म क्या नज्म चीज़ क्या है होती गुलजार है? साहब की? क्या अच्छी, लेकिन इस पर नज्म देखें आप, क्या कमाल नज्म हो रही है अल्लाह की। कि मुझे मालूम है हम्म, क्यों लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। मुझे मालूम है कि लफ्ज़ हाँ, कागज़- मुझे मालूम है क्यों लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। आहा, मेरे हाथों की पोरें आपकी पापोश छू लेने से रोशन है। वाह, 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 वाह। हजूर लाइन देखिए, अरे मेरे हाथों की पोरें आपकी आपकी पापोश छू लेने से रोशन है। मुझे शब में चरागों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आहा, वाह, बस भैया, मुझे शब में चरागों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुंडेरों पर धरे जितने दिए रोशन हैं, उन सब की लमें बस आपकी पलकों से मिलती है। वाह, 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 हजूर, वाह, हाँ, क्या बस भैया, बात अरे है। मुंडेरों पर धरे जितने दिए रोशन हैं, और सब मुंडेरों पर धरे जितने दिए रोशन हैं, उन सब की लमें बस आपकी पलकों से मिलती हैं। आहा, बस आपकी पलकों से मिलती हैं, किताबों से मुज़य्यन शेल्फ पर बस आपकी तस्वीर क्या रखी। लाइन देखिएगा, किताबों से मुज़य्यन शेल्फ पर बस आपकी तस्वीर क्या रखी। सभी सोए हुए लफ्जों ने कुछ ऐसे पलक झपकी, झपक कर सबसे पहले आपको देखा। बहुत अच्छे। हाय, अरे किताबों से मुज़य्यन शेल्फ पर बस आपकी तस्वीर क्या रखी। सभी सोए हुए लफ्जों ने कुछ ऐसे पलक झपकी, झपक कर सबसे पहले आपको देखा। खुशी में झूमते गाते रहे, फिर लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। हाँ, खुशी में झूमते गाते रहे, फिर लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। मुझे मालूम है क्यों लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। बहुत मुझे मालूम है क्यों लफ्ज कागज पर नहीं बैठे। आपने उनकी गज़लें पढ़ी, नज़में पढ़ी, गीत सुने भी, पढ़े भी, इनमें मुमासिलत क्या देखते हैं आप? नज्म, गजल और गीत में गुलजार हर हवाले से पढ़े आदमी। आप उनका गीत उठा लें, तब भी। आप उनकी नज्म उठाएं, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी। और फिर आप उनकी बतौर डायरेक्टर जो उन्होंने पिक्चर्स इजाज़त। डायरेक्ट करी और है, दूसरी ये अपना वो- मिर्जा गालिब। हाँ देखे ना, कितना बड़ा काम है यार। यानी आप किस पर आप मिर्जा गालिब पर ही गुफ्तगू करें, जी हाँ, कितनी कर लेंगे यार आप। इस कदर बड़ा काम है, इस कदर बड़ा। और आप वो अगर कहीं फिल्म डायरेक्शन तो खैर आप अपनी जगह पर है, जो फिल्म उन्होंने लिखी है, वो कहानीकार बहुत बड़े कहानीकार है, ठीक है ना। और ऐसी कहानी नहीं दिखती भाई, उनके देखने का, चीज़ों को महसूस करने का वो एंगल बहुत मुख्तलिफ है। मैं शेर के हवाले से भी अपने बच्चों से ये कहा करता हूँ कि देखिए बेटा, शायरी ये नहीं है कि शेर हो गया बस ठीक है, शेर हो गया, चीज़ वही है। वो आपको ज़्यादा बेहतर कहाँ से दिख रही है, आपने ज़्यादा बेहतर शक्ल जो है वो सामने रखा है। आप यहाँ से भी खड़े होकर देखिए, फिर साइड पे हो, फिर इधर से हो, फिर उधर से जाएं, एक ही मिसरे को इतने एंगल पे कहीं ऊपर से भी खड़े होकर मिसरे को देखने की कोशिश करें, फिर चीज़ों को आप सामने लाएं। तो बस हो रहा है काम। मेरी तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरी खूबसूरत है। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर वादा की तरफ बढ़ेंगे, आपसे शेर सुनेंगे। लेकिन आपका अपना शेर कहने का क्या नजरिया है, या आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को इस दौर में कैसा शेर कहना चाहिए? इस दौर में शायरी हो रही है, अच्छे शेर भी हो रहे हैं, और जिद्दत के नाम पर जो खराबी कह ले आप, वो ये वो बहुत ज़्यादा नुकसान। मसलन कैसे, ताकि नहीं देखिए बच्चे इससे बच सकें। मैं मादरत के साथ मैं इसमें हमें बहुत सारे लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा। नहीं, लोगों
کو چھوڑیں. صرف شعر کی میں خرابی ہے, شعر خوبصورتی ہے بس. بات اسی طرف آ رہا ہوں بغیر نام دیے. جی جی دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے, میں اس بات کا قائل ہوں, آپ اچھا تخلیق کر رہے ہیں, ہم، آپ برا تخلیق کر رہے ہیں, بڑی بات یہ ہے کہ آپ تخلیق کر رہے ہیں. صحیح. بڑی بات یہ ہے تخلیق کر رہے ہیں. کہ آپ تخلیق کر رہے ہیں. وقت جو ہے وہ اس کا تعین کرے گا صحیح. کہ اچھا کیا ہے تو برا کیا؟ برا کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیے دیتا ہوں, بہت سارے لوگوں سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جدید اردو غزل کا جو سب سے بڑا حوالہ کم و بیش میرے نزدیک, جو دوست اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, شکیب جلالی سے بڑا حوالہ نہ ہے. اب بجا فرمائیں. وہ بنیاد رکھنے والے ہیں جدید اردو غزل کی, جہاں سے ہم جدید اردو غزل سے متعارف ہوتے ہیں. فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں, فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں, حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے. واہ واہ تو واہ. پیارے آج بھی اگر کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جدید یہ جدید شاعری ہے, یا یہ بہت بڑا جدید شعر ہے, بھائی شکیب سے شاعری روشنی ہمارے سامنے موجود ہے. جی. کوئی شخص مجھے 5 غزلیں, ارے وہ 5 بھی چھوڑ دیں, کوئی 4 غزلیں اس سے آگے کی غزل دکھائے مجھے. جہاں پہ شکیب نے چھوڑا, شکیب نے جہاں تازہ غزل کو, جدید غزل کو لا کے کھڑا کیا, اس سے آگے آپ نے کیا ٹریول کرا ہے. آپ کتنی مثالیں دے سکتے ہیں. دیکھیں جتنی بھی جدت ہے, اگر وہ کہیں سے بھی روایت سے جڑی ہوئی نہیں ہے بے شک بے شک. تو وہ نہیں رہنے گے. یار یہ جو وقت کی چھلنی ہے نا, یہ بڑی ظالم ہے. میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے ایک بات کری, لوگ یہ سب لوگوں نے, نئے نوجوانوں نے, اور اس پہ اوجے کمال صاحب نے جو ہے نا وہ یہ فریضہ سر انجام دیا اور اس پر آواز اٹھائی انہوں نے کہ یار ادھر نوجوانوں کی ایک کتاب آئی اور وہ پہلی کتاب اور اس پر ایم فل ہو رہا ہے. کیا کرا ہے آپ نے بھائی؟ یہ نہیں ہے, بلکہ ایک ایک کتاب پہ کئی کئی جگہوں پہ ایم فل ہو رہا ہے. ایم فل ہو رہا ہے. دیکھیں نا, ٹھیک یہ ہے, کیا اور دکھ ہے. میں اب نام نہیں لیتا, ہمارے دوست ہیں, ضرورت نہیں انہوں نے ہے ناول آیا, کہ اب ایک یونیورسٹی میں 1 سال ایم فل ہوئے, اور پھر اسی کے کیمپس میں دوسری جگہ پہ اسی پھر ایم فل ہو گیا. کیا فائدہ اس کا. وہ صرف ذاتی اچھا, تعلقات کی میں بنا تو پروجیکشن مل رہی ہے, میرا ایک ذاتی سستی خیال, پروجیکشن. میرا ذاتی خیال نہیں, سچ شہرت کیوں نہیں, آپ سمجھ پروجیکشن سستی آپ پروجیکشن. سمجھ رہے ہیں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں. ہے بیسیکلی. دیکھیں تاریخ رد کر دے گی, وقت رد کیے دیتا ہے میرے بھائی. یہی آپ مجھے ایک بات بتائیں, میں نے پاکستان میں پچھلے 5 سالوں کی اگر مثال لیں, مجھے کوئی شخص آپ سے بہتر اردو ادب پر نظر رکھنے والا آدمی نہیں مل سکتا, کیونکہ آپ 24 گھنٹے سے مسلم, آپ نئی نسل کو آپ تربیت کر رہے ہیں. بھائی کتنی کتابیں ہیں جو آپ پچھلے 5 سالوں میں کہ یار یہ کتاب ہے جس کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں کہ یار یہ جو فلاں دوست کی کتاب آئی, یار یہ ضرور پڑھیں. نئے آنے والا. نہیں, کتنی مثالیں ہیں, آپ مجھے بتلائیں نا. بھائی فراز کی کتاب آتی تھی, حوالہ دیا جاتا تھا. آپ کی پروین کی کتاب خوشبو کا آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے, سلیبس کا حصہ ہے, ماسٹرز کا. اب کتنے لوگ آئے ہیں, کیا 5 سالوں میں کتابیں نہیں آئی؟ بے شک آئی. وہ ایک وقتی تصویر بنتی ہے اور اس کے بعد وہ دھندلی پڑ جاتی ہے بس. اچھا, اس دوران بڑی عجب بات ہے کہ یار پاکستان میں تو شاعری بہت اعلیٰ درجے کی شاعری ہے, بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, اور ہندوستان میں کیا شعر ہو رہا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کا شعر کمزور ہے. لیکن پچھلے 20 سال سے اگر پاکستان میں آپ جیسے لوگ, میں وہ جو ہمارا قاری ہے نیچے کا, وہ اس سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ لوگ جو شعر سے جڑے ہیں, تو لفظ کی حرمت سے واقف ہیں, وہ لوگ اگر کسی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں یا حوالہ دیتے ہیں کہ یار عرفان صدیقی کو پڑھو, آپ دریا پڑھیے. ٹھیک ہے, ہر بڑا چھوٹا شاعر نے یہ بات ضرور کی ہے کہیں نہ کہیں کہ دریا کو دیکھیے. اچھا, وہاں سے جس جہاں کے شعری منظر نامے سے آپ جہاں کے شعر سے اتنے سہمت نہ ہیں کہ آپ کو شعر ہو رہا ہے,
وہاں کی کتاب کا حوالہ تو مل رہا ہے. میرے نزدیک ان دنوں میں پچھلے سالوں میں 10 سال میں کوئی ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آ سکی کہ جس کا حوالہ دے سکے. آپ کے بھی سامنے کی بات ہے. آپ مجھے بتائیں, بالکل ایسا ایمان سے بتائیں, آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, پڑھا رہے ہیں. ایسا کمال کا ایسا مجموعہ نہیں ہے جو حوالہ بن جائے, جس کی دھاک بیٹھ جائے. ہاں ندیم بھائی آخر میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی خوبصورت سی غزل تاکہ ہمارے دیکھنے والے اس غزل سے محسوس ہو سکیں. جی میں تازہ ایک غزل سناتا ہوں. ہاں، آپ آئیے, ارشاد، تشریف لائیے. ارشاد. اور غزل بس ایک ہی غزل سناتا ہوں. دیکھیے وہ کئی چیزیں جیسے میں نے بتلایا کہ یاد نہیں آتی ہیں تو یاد آ جاتی ہیں. بعض اوقات زبانی سنانے کا یہ بڑا مرنا ہے. غزل کا مطلب دیکھیے صاحب, مقصد دیکھیے کہ نئی محبت کی داستانیں نئی محبت کی داستانیں رقم کریں گے تو ہم کریں گے. بہت اچھا. حضور نئی محبت کی داستانیں ارے رقم کریں گے تو ہم کریں گے. دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں. بہت بس دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے. تو بہت اچھا. ہم کریں گے. دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے. بھائی واہ واہ واہ. ہم اپنی نیندوں کی ڈوریوں تک کو تیرے پلو سے باندھ لیں گے. واہ واہ. بس کہ ہم اپنی نیندوں کی ڈوریوں تک کو تیرے پلو سے باندھ لیں گے. یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے. بھائی بہت اچھے. بس کہ یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے. یوں اپنے خوابوں کو تیرے خوابوں میں ضم کریں گے تو ہم کریں گے. شعر کا مزہ لیجئے کہ چلو یہ مل کے کریں ارادہ, چلو یہ مل کے کریں ارادہ, کریں خدا سے یہ مل کے وعدہ. بہت اچھا. چلو یہ مل کے کریں ارادہ, کریں خدا سے یہ مل کے وعدہ. زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم بہت اچھا. بس کہ زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے. زمین اقدس پہ غم کے ماروں کا غم کریں گے تو ہم کریں گے. وہ جن کے سینوں میں دل نہیں ہے, وہ جن کے سینوں میں دل نہیں ہے, انہی سے ترغیب مل رہی ہے. حضور مطلب وہ جن کے سینوں میں ارے دل نہیں ہے, انہی سے ترغیب مل رہی ہے. اب ایسے سینوں پہ دھڑکنوں کا جو دم کریں گے تو ہم کریں گے. بہت اچھا. اب ایسے سینوں پہ دھڑکنوں کا دم کریں گے جو دم کریں گے تو ہم کریں گے. اب ایسے سینوں پہ دھڑکنوں کا جو دم کریں گے تو ہم کریں گے. جہاں میں جو کچھ ظہور میں ہے, مزہ لیجیے شعر کا. جہاں میں جو کچھ ارے ظہور میں ہے, سبھی ہمارے حضور میں ہے. کیا بات ہے. بس کہ جہاں میں جو کچھ ظہور میں ہے, سبھی ہمارے حضور میں ہے. یہ دین و دنیا یہ عشق و مستی باہم کریں گے تو ہم کریں گے. بہت اچھا. بچ گیا. یہ دین و دنیا یہ عشق و مستی باہم کریں گے تو ہم کریں گے. اور خدا ہے شاہد ندیم ناجد, خدا ہے شاہد ندیم ناجد, یہ ہے میرے عشق کا تقاضا. ارے یہ ہے میرے عشق کا تقاضا. تمہیں یہاں پہ بھی اور وہاں بھی صنم کریں گے تو ہم کریں گے. بس تمہیں یہاں پہ بھی اور وہاں بھی صنم کریں گے تو ہم کریں گے تو ہم کریں گے. نئی محبت کی داستانیں رقم کریں گے تو ہم کریں گے. دلوں میں بڑھتی ہوئی خلیجوں کو کم کریں گے تو ہم کریں گے. ندیم بھائی بہت محبت, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا انفارمل سا رکھا. پروفیسر ملک احمد بخش صاحب, جیسا کہ میں شروع میں ذکر کر چکا کہ لفظ کی حرمت سے خوب واقف ہیں, استاد ہیں اور صاحب مطالعہ آدمی ہیں. ان کے ساتھ ہونا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سے روز و شب وہ کچھ سیکھتے ہیں جو ہم کئی کتابیں پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. پروفیسر ملک احمد بخش صاحب جناب ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ یوں ہی قائم و دائم رکھے.
प्रोफेसर मियां गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं जिनका एमफिल का थीसिस चल रहा है गुलजार पर, और गुलजार के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू की मलिक अहमद बख्श साहब ने, मियां गुलाम मोहम्मद साहब ने, और इन सब बातों के जवाब दिए हमारे मेहमान शायर ने जनाब नदीम नाजिद साहब ने। बहुत मोहब्बत आप सबकी, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।